تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں، بالکل، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک بندے کی ماں مر گئی، آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، پلس یہ کہ دعا کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں، ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا، مرنے کے بعد ملے گا، دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی، وہ بھی ظاہر ہے اس کو ملے گا، تیسرا نیک اولاد۔ نیک اولاد ظاہر ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو۔ مثال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ہے اصل بنیاد، باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں، اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں، اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی، مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہے، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے، آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی، اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی، وصغیرنا و کبیرنا، اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں، وذکرنا و انثانا، اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے، اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں، نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا، تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ، یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا ورژن ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ یہ نبی الاسلام نے حکم دیا۔ ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر، تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ وہ جس سنن ابی داؤد یا سنن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں۔ وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو، حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں، وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کا جنازہ تو 1 منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے، اور بعد میں دعا جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوبندی نہیں مانگتے، اور ان سے پوچھے کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے۔ تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے؟ بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں، یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی۔ اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے، دفنانے کے دوران بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، کتب ستہ میں سے یہ ابو داؤد ہے، یہ ترمذی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی 3 مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر، تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے۔ یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا۔ شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیع غرقد قبرستان میں جا کر 3 دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 3 دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے گیا۔ تو یہ تو سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن عاص کی وصیت ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نحر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں، اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے۔ اب وہ اس لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان لوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا۔ تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت عمرو ابن عاص اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ بھی تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا اذان، پوچھے کہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں۔ وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے، ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی الاسلام نے نہیں دی۔ عیدین کی اذان نہیں ہوتی، منع تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے، نہیں دیا کرتے تو وہ آپ نہ بھی بتائیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے، نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، آپ نے کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا، ٹھیک ہے۔
تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا ہے. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا, میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر. تو بہرحال آپ نے حضرت عمرو بن عاص کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وصیت یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر, یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا, یعنی پاس بیٹھنا ہے, وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں, جو مرضی آپ کریں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دعاؤں سے نہیں لگائی جا سکتی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے, اور نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں, اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آمین. اچھا, دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے, اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرہانے پہ کھڑے ہو کر نا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں, اور پاؤں والی سائڈ پہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں. یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے. یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے, یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی, ریجیکٹڈ پرسنالٹی. تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ابو داؤد سے, کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما. اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے, کچھ ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں. پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوگا, ترمذی میں تو الفاظ ہیں من نبیک, تیرا نبی کون ہے. بخاری میں الفاظ ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں. تو یہ حاضر رجل, وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے. سر اگر حاضہ کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد رسول اللہ, ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, ہونا چاہیے حاضہ محمد رسول اللہ. تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں, اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا نبی بنا کے. یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. تو یہ 3 سوالات, اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہوں گے. وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بخاری میں بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی. مؤمن جو ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے, تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے, یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے. تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتا تھا. دونوں معنی درست ہیں. تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہونے ہیں, اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے. اگر زندگی میں پتا چل جائے تو پہلے 3 سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, ادروائز تو مشکل ہو جائے گا. بہرحال ایک ضمناً یہ بات تھی. تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے.
صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور پھر سات الفاظ ہیں کہ ہم تم سے تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا۔ یہ دعا ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں، بل یہ سب سے آسان دعا، یاد رکھنی بھی آسان ہے۔ ایک دعا ہے جامع ترمذی کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور، وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، اصل دعا یہی ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیع غرقد مدینے کے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا۔ تو وہ کہتی ہیں میں جلدی جلدی بھاگتی بھی واپس آئی، آ کے بستر پہ لیٹ گئی، اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی، لیکن سانس پھولا ہوا تھا، سانس تو نہیں کو روک سکتا۔ وہ بزرگ ہی ہیں جو 12 دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں، تو چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غائب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا۔ علم غیب بھی کلیئر کر دیا حضور نے۔ آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہے، میں تو حاضر و ناظر ہوں، ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا۔ تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، میں آپ کے پیچھے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع غرقد کے جو مدفن ہے وہاں پہ لوگ، ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں۔ اچھا، وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اور پھر نبی علیہ السلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی، آپ کی دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے، رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں۔ تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں۔ ابو داؤد میں تو روایت کمزور ہے، لیکن المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں روایت کمزور ہے، اس لیے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ ویسے بھی امت کا اجماع ہے، اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے، امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے۔ لہذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے۔ اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں۔ میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو 50 سال تقریباً گزر چکے تھے، اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی، تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی۔ لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں۔ مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور
بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا، وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے. بعض روایتوں میں آیا کہ 100 اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اب نہیں. اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا. یا وہاں پر کوئی زمانے جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا. انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ تم کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر دے، اس طرح کی منت نہ مانو، اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو. اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا، تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں، توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں. اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں. تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی. بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، قبروں پہ جانا ہے، قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے، اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے، کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں. اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی. اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دے اور نور سے بھر دے. یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے. باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. تو اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے، لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی، کیونکہ کافر کے بارے میں تو نص قطعی ہے قرآن کی. وہ تو سورہ توبہ میں آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے. تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر 1. اور مسلمان ظاہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، اس زمانے کے مسلمان. میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے. آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا پھر کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں.
اچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا. اچھا، پہلے اندھیروں میں تھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا. اب یہ حضور کی دعا ہی ہے، باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گئے. تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے ہوئے تھے، لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا، ویسے تو نہیں پڑا. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بے-دگ گیا اور آپ رک گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ کشف القبور ہے، ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی، وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جب غوث قبروں کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ تو حضور سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سب کہانی ہے. غوث پر سارے فیل کرتے ہیں. میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا کو غوث پڑھ کے نا ویکھ کے میں لکھ کے دینا، لکھ کے انہوں دیکھ کے پڑھ کے دس دے. زبانی نے بڑی دور دی گل ہے، اور میں صرف کہہ رہا ہوں پڑھ کے بتا دے، سمجھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہیں کی ہوگی. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا کہ اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا جی، کہ اللہ ان کو سکھاتا ہے تو پھر سکھا دے اللہ ان کو. سب کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹہنی درخت کی توڑی، اس کے 2 حصے کیے اور اسے لگا دیا دونوں قبروں پہ. آپ نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی نا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اب یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے. لوگوں نے پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا دی کہ جی وہ ٹہنیاں جو ہے اللہ کا ذکر کریں گی اور ذکر کرنے کی برکت سے یہ ہوگا. اور سب ٹہنیاں لگانے سے کیا ہونا ہے؟ وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کیا نا انہوں نے قبروں پہ جو پھول ڈالتے ہیں. تو پھر آپ پھول نہ ڈالیں، جو نبی علیہ السلام نے کیا آپ وہی کام کریں. آپ ضرور ٹہنی لگائیں، اور یہاں پہ لوگ لگا بھی دیتے ہیں دفناتے وقت سرانے سائڈ کے اوپر. تو آپ سنت کے اوپر، اسی سنت کے اوپر عمل کریں. تو آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا. بظاہر ایک دیکھنے میں معمولی سے گناہ ہے، لیکن ان کا عذاب یہ یعنی ان کو دیکھنا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی برکت سے ان تک یہ نفع پہنچا. تو یہ تو حضور کی برکات ہے. تو بعض لوگ یعنی نبی علیہ السلام کے قبرستان جنازہ پڑھنے سے غائبانہ نماز جنازہ کی طرف جاتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ یہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ نجاشی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے 4 تکبیریں کہیں. تو امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا جواز. امام بخاری کو پتا تھا یہ نجاشی کی خصوصیت ہے، کیونکہ نجاشی کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جو رسول اللہ کے اور اصحاب کی تھی. حضور کے نزدیک سب سے لاڈلے صحابہ، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ حضرت زید ابن حارثہ، جن کا نام قرآن میں ہے سورۃ الاحزاب میں. حضور کے منہ بولے بیٹے، اور وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، آپ مدینہ شریف میں رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید پر متفق ہوئے ہیں. تو وہ اپنی فوج بچا کے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے رومن امپائر کے اگینسٹ. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا کوئی نہیں کہا کہ اٹھو تو زید پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھے. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا ہے وہاں پہ اس کا کوئی یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ ضرور پڑھیں. یہاں تو ایک شہر میں مرتا ہے، ہزاروں کا جنازہ ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اس کا غائبانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذرا امیر ہوتا ہے، جس نے زیادہ فنڈ دیا ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے کہتے ہیں جی دعا، امیر آدمی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ آپ کی دعاؤں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ نماز جنازوں سے، کیونکہ آپ تو سب کچھ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا. آپ پتہ نا ہمارے تو یہاں ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جس نے غائبانہ نماز جنازہ کو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس طرح پریزنٹ کیا اور یعنی ہلچل مچا کے رکھ دی، اور اس میں پھر چندے اکٹھے کیے. تو یہ بھی ایک یعنی لوگوں کی جیبیں ہتھیانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. حالانکہ مردے کے لیے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے جو چیزیں تعلیم فرمائی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچیں. کہ آپ نے دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں، پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر، 2-2.5 گھنٹے جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا رہتا ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے.
تو کئی ایک دعائیں ہیں، آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ دیکھیں قرآن میں یہ ٹاپک کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی. ظاہر ہے آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا، کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے. ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا. تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا. اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو. اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں. لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے. تو آپ فرمائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے. یعنی حضور کی یہ خصوصیت ہے. جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں. بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں تھا کہتا قل انما انا بشر مثلکم. ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے. حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں. نہیں، حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے. آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا. بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں. یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز. آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے. کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے. جیسے ہی ایک دانہ توڑنا تھا واپس ایک دانہ آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی. پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا. تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، ویسے شیخ عبدالقادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاید تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کیتا. اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف. تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہیں، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا. تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی. فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے. اور نوافل، قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے،
وہ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے. اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے 4 زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے. یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لیں. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر عصر کو جمع کر لیں. آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے. یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سر اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے. تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری. اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ انفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے. زیادہ تر انفی ہوتے ہیں نا بابے تو انفی نے، ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن و حدیث کے ترجمے نہیں سن ہوئے ہوئے. تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے. فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، ظہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں. لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو کہ یہ کام نہیں کرنا. بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، وہ آپ جتنی مرضی پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیر. جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت. میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف.
اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتہ۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو؟ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں۔ ٹھیک۔ اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں، وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا۔ وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک صورت کافی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو
ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے۔ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں۔ وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان، یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے، اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے، سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا، اگر بےایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے،
صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ، وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو، کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی الاسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں۔ تو نبی الاسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں۔ دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے، ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ، اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے۔ ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ، وہ ایمان لے آیا۔ اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا، ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا۔ لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا، حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے، لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی، اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے، اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے، خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا۔ تم نے ساحر کہا، چیپٹر کلوز کرو، نہیں تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا۔ کسی کو یہ لولی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے۔ اب اتنے زیادہ بیانات، جادوگر، دیوانہ، اگلے لوگوں کی کہانیاں، پریشان خواب، جھوٹ گھاڑ لیا ہے، شاعر ہیں، مجنون ہیں، یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں۔ اب اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے۔ یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے۔ اچھا، یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈفرنٹ آئے گا. یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے. آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے. یہ معجزات اللہ کے پاس ہے. اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے. سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی